کبھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ اپنی کہانی بتائیں، تو میری زندگی کی شروعات ہمیشہ وہاں سے ہوتی ہے کہ مائی پیرنٹس ڈڈ ناٹ لیو ٹوگیدر اینڈ آئی تھرو آؤٹ مائی لائف اسٹرگلڈ کہ کبھی کسی ریلیٹیو کے گھر رہ رہے ہیں، کبھی کہیں رہ رہے ہیں. میرا نام ڈاکٹر عفت ظفر آغا ہے. میں ایک ٹیلی میڈیسن بیسڈ ادارہ ہے، ایک ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن صحت کہانی، اس کی کو فاؤنڈر اور COO ہوں. میری کہانی شروع ہوتی ہے when I was a child. I come from a family where میرے پیرنٹس کے درمیان کافی فائنینشیل ڈسپیرٹی تھی، اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ وہ ایک مین ریزن تھا کہ they were never able to really make it as a good couple. میری مدر کو بینزوڈائزپین ایڈکشن ہو گئی تھی، تو وہ پوری زندگی اپنی اس اسٹرگل میں انہوں نے گزاری، وہ ایڈکٹیڈ رہیں. میں 12 سال کی تھی تو میرے پیرنٹس کی سیپریشن ہو گئی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دا پرائمری ریزن فار دیئر ڈفرینس واز دس ایڈکشن. اور یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر ایڈکشن ہو، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم اس پیشنٹ کو یا اس فیملی ممبر کو وہ ڈیو ٹریٹمنٹ یا وہ ڈیو رائٹ یا وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے. اور مجھے ایسا لگتا ہے میری امی کے ساتھ یہی سب ہوا، اور کہیں نہ کہیں میں خود بھی شاید اس میں شامل ہوں. لیٹر آن جب میں ایک ڈاکٹر بن گئی، مجھے اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ بہت ساری چیزیں جو زندگی میں ہوئی شاید ان کا قصور نہیں تھا. فار دا لانگسٹ ٹائم میں اپنی والدہ سے بہت خفا رہی کہ ان کی وجہ سے یہ سیپریشن ہوئی، ان کی وجہ سے ہم ساتھ نہیں رہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے اس چیز سے میرا ایز اے پرسن گروئنگ اپ تھاٹ پروسیس بہت متاثر ہوا، پازیٹیولی بھی نگیٹیولی بھی. نگیٹیولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہمیشہ سے ٹرسٹ ایشوز رہے ہیں لوگوں پہ، میں بلیو لوگوں پہ نہیں کر پاتی. مجھے نہیں یقین ہوتا کسی ریلیشن شپ کی کنٹینیوٹی پہ کہ اچھا یہ چلے گی. when I myself became a parent مجھے بہت چیلنجنگ لگتا تھا کہ اوکے ہاؤ ڈو یو بی اے پیرنٹ، ہاؤ ڈو یو بی اے مدر، کیونکہ میں نے کوئی رول ماڈل نہیں دیکھا تھا اپنی زندگی میں. تھیراپی بھی لی، میں نے تھیراپی لی، کچھ سائیکالوجسٹ کو دکھایا، کچھ دوست بنائے. یہ ایک ایسا چیلنج ہوتا ہے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ تھیراپی لے بھی لیتے ہیں بٹ ہمیشہ یہ ایک سرکل ہوتا ہے، تو کبھی آپ سرکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نہیں گھوم رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے مجھے سب سے زیادہ انڈرسٹینڈیبلٹی یا سپورٹ پھر بھی اپنی ورک پلیس میں ملی، اس لیے کہ موسٹ آف دیم آر ڈاکٹرز اور ریلیٹڈ ود دا میڈیکل فریٹرنٹی، اور شاید وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم اپنے ذہن میں عام طور پہ سوچتے ہیں کہ ہیروئن یا چرس یا اس طرح کی چیزوں کی ایڈکشن ہوگی، دوائیوں کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے. میری مدر کو بینزوڈائزپین کی ایڈکشن تھی وچ از اے میڈیسن. آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے بچوں میں کوئی شخص آپ کو لگتا ہے جس کا رویہ نارمل سے ہٹ کر ہے، تو اس کو نارمل نہیں لیں، اس پہ غصہ نہیں کریں. ایک اور چیز جو مجھے لگتی ہے ہماری سوسائٹی میں آج کل کہ ہم آپس میں بات نہیں کرتے. ہماری بات بہت آبجیکٹیو یا مٹیریلسٹک ہوتی ہے. اچھا صبح ہو گئی، ہوم ورک کر لیا، کھانا کھا لیا، کپڑے استری ہو گئے. وی جسٹ ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس، وی ڈونٹ ریئلی ٹاک. سو آپس میں بات کریں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی مینٹل ہیلتھ چیلنج سے گزر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ کسی تھراپسٹ کو ریچ آؤٹ کریں، آپ کاؤنسلر کو ریچ آؤٹ کریں.